بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج الحمدللہ ہمیں 10واں روزہ نصیب ہو رہا ہے. الحمدللہ یعنی کہ آج آخری پہلے عشرے کا آج آخری دن ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج 10واں روزہ نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج 10ویں روزے کی برکات بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی جو خاص رحمتیں برکتیں ہیں، یقیناً ناظرین کرام یہ پہلے عشرے کا آخری دن ہے، تو آج تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص رحمتوں کا حصول کرنا ہے. اور خاص رحمتوں کے حصول کے لیے یقیناً سحر کے وقت بھی آپ نے خوب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی ہوں گی. اور اب تو یقیناً افطار کا وقت قریب ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں اور ایشین کنٹری میں. اور انشاءاللہ ناظرین کرام آج ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے افطار کے وقت میں انشاءاللہ خاص دعاؤں کا اہتمام بھی کریں گے. اور انشاءاللہ خاص محاسبہ، خاص مراقبہ اور خاص انشاءاللہ دعا کا اہتمام انشاءاللہ شام کو جس طریقے سے حسب معمول ہم کیا کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے حسب معمول انشاءاللہ آج بھی ہم دعائے افطار کا اہتمام کریں گے. لیکن اس وقت الحمدللہ ہم بیسک دین کورس کا سلسلہ رکھا کرتے ہیں. حضرین کرام معذرت خواہ ہوں کہ میرا گلا کچھ خراب ہے، اور کل رات کو بلکہ صبح جو ہے تقریباً کوئی 7 بجے کے قریب الحمدللہ واپسی ہوئی اور پوری رات سفر رہا. اور کل تقریباً کافی بہت لمبی ٹرانسمیشن رہی ٹی وی کی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی مصروفیت تھی. کل تقریباً شام 6 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک جو ہے الحمدللہ ٹی وی کی ٹرانسمیشن تھی ایک ٹی وی چینل پر. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ آج ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں. اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہماری نشست کے 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں. 4 تو ہو ہی نہیں پا رہے کیونکہ ٹائم ہی اتنا نہیں ہوتا. تو کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں میں آپ کو بہت کچھ دین کا حصہ سکھا دوں. تو الحمدللہ پہلے سیگمنٹ میں ہم تجوید کا سیگمنٹ کیا کرتے ہیں. دوسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم فقہ کو ہم جو ہے یعنی کہ پہلے سیگمنٹ میں ہم یعنی کہ فضائل رمضان سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں. اور تیسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم تجوید کے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں. اور تیسرے سیگمنٹ کے اندر ہم فقہی جو ہے یعنی کہ بیسک دین طہارت الحمدللہ وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وقت ہوتا ہے تو ہم کوسچن آنسر سیشن بھی کر لیتے ہیں. تو ناظرین کرام اب ہم انشاءاللہ آج کی اپنی نشست کا آغاز کریں گے فضائل رمضان سے متعلق. ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو رمضان نصیب فرمایا. اس کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے. وأوسطہ مغفرت، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ سبحان اللہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے. اس کو رمضان مبارک کو گویا کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت. عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو. دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے، اور آخری 10 دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے. پہلے 10 دن ناظرین کرام اس کا اختتام ہونے والا ہے. آج خاص طور پر ہر ایک شخص اپنا محاسبہ نفس کرے. خاص طور پر اس وقت پاکستان والے، ان کا ابھی پہلے 10 دنوں کے پہلے 10 دنوں کا آج آخری دن ہے. تو خاص اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں کہ یا اللہ
ہم نے ان رمضان مبارک کے ان 10 دنوں میں کیا کھویا کیا پایا، اس کے بارے میں محاسبہ کریں. تو انشاءاللہ ہم شام کو تو اپنا یہاں پر انشاءاللہ حسب ترتیب ہم جو محاسبہ مراقبہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آج ہم اپنی نشست کا انشاءاللہ بہترین طریقے سے اس کا آغاز کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے خاص طور پر UK یورپ والے، آپ کے پاس ابھی افطاری تک کافی ٹائم ہے، تو آپ حضرات نے خاص طور پر عبادتوں میں ریاضتوں میں زیادہ لگنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں اللہ کی رحمتیں بھی چاہیے اور خاص برکتیں بھی چاہیے. تو اللہ کی رحمت جو ہے بڑی سبحان اللہ وارد کیا نام ہے اللہ ورحمتی وسعت کل شیء. سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، سبحان اللہ، ہر ایک کے لیے. تو ناظرین کرام یہ رمضان مبارک کی فضیلت تھی. تو اب انشاءاللہ ہم نے رمضان مبارک کی فضیلت کو پہلے 10 دنوں کو اس کی رحمتوں کے حصول کے لیے ماشاءاللہ سب نے آپ حضرات کو خوب سے خوب کرنے کا اعمال سے بھی جوڑا، اور الحمدللہ آپ اعمال کرتے بھی رہے کہ ہر دن کے روزے کا آپ کو اعمال الحمدللہ میں پہنچاتا رہا. تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. میرا کچھ گلا اجازت نہیں دے رہا، لیکن انشاءاللہ دعا کریں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بہتر فرما دیں گے. دوسرا سیگمنٹ ہمارا تجوید کا ہوتا ہے. تجوید میں الحمدللہ ہم تجوید میں قرآن کریم کے بیسک لیٹرز سیکھ رہے ہیں، اور بیسک میں سے الحمدللہ الف سے لے کر ہم نے ضاد تک یعنی کہ 15 حروف کی پریکٹس کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ ناظرین کرام 15 میں سے 14 باقی ہیں، اور 14 بھی انشاءاللہ آج کمپلیٹ، 14 آج تو نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. ایک وقت وہ ہوتا کہ ہم نے صرف الف کا آغاز کیا تھا، با کا آغاز کیا تھا، اور آج الحمدللہ 15 لیٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ایک ایک حرف کا میں نے مخرج بیان کیا ہے، اور باقاعدہ میں نے 2 لیٹر آپ کو پڑھائے تاکہ آپ کو یاد رہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ان 29 الفابیٹس کو یاد کر لیں تو یقیناً آپ کے لیے سبحان اللہ قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس کے مخارج کی ادائیگی آسان ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس کی ادائیگی نہ کریں، آپ وقت نہ دیں، تو یقیناً ناظرین کرام پھر وہ قرآن کریم کی ادائیگی ہمیشہ ناقص رہے گی. اگر کوئی قرآن کریم کے ان 29 حروف کو سیکھے بغیر تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اس کے تمام صفات اور خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، تو یقیناً یہ ناممکن سی بات ہے. اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتا ہے اور بلڈنگ بغیر فاؤنڈیشن کے بغیر بنیاد کے، تو یقیناً وہ بلڈنگ گر جاتی ہے. تو اس لیے فاؤنڈیشن کا یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. ناظرین کرام آئیے ان 15 لیٹر کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے اکثر جو ہے وہ نئے جوائن کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلا ہمارا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با. میں نے بتایا تھا میرا گلا خراب ہے، تو آپ لوگ پچھلے سبق کے جو لیسن ہے الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں محسوس کیجیے گا کہ با میں نے کس طریقے سے ادا کیا تھا، دونوں ہونٹوں کو ملا کر سختی سے. با تا، ایک الف کی مقدار با، با تا ثا جیم حا خا. حروف مستعلیہ میں سے پہلا لیٹر ہے اور اس کو فل ماؤتھ کرنا ہے. دال ذال را. را میں نے بتایا اس میں صرف تکرار پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تکرار نہیں کرنا ہے. کوئی اکثر اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں را را نہیں، را صرف تکرار ہے یعنی تھوڑا سا. را ز سین سین شین صاد ضاد. یعنی کہ میں نے 15 لیٹر الحمدللہ ہم نے ایک کر کے اس کی پریکٹس کی تھی. لیکن ناظرین کرام گروپ لیٹرز میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میں بتایا تھے کون کون سے گروپ لیٹر ہیں، کون کون سے متحد المخارج ہیں، جو قریب المخرج بھی ہیں ان کا بھی میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ناظرین کرام. متحد المخارج کون کون سے لیٹر ہیں اور مختلف الصفات کون کون سے ہیں. تو متحد المخارج میں ناظرین کرام ہم نے 3 لیٹر جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے ان 15 لیٹر میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟
ज़ सीन साद। इस कैटेगरी का नाम क्या था? हरूफ सफ़ीरिया। वो हरूफ जिनको अदा करते वक्त सीटी जैसी आवाज़ पैदा होती है, उनमें से ये इनको क्यों सीटी जैसी आवाज़ कहते हैं? सीटी जैसी आवाज़ अदा करने की वजह से इनको सफ़ीरिया कहते हैं। तो ज़ देखिए, ज़ साद सीन, तो ज़ सीन साद मुत्तहिदुल मखारिज है लेकिन मुख्तलिफ सिफ़ात है, यानी इन तीनों का मखरज एक है लेकिन ये इन तीनों की खूबियाँ अलग-अलग है। अब आइए नाज़रीन किराम, अगला लेटर द्वाद के बाद क्या है? द्वाद के बाद अगला लेटर है नाज़रीन किराम तो। अब है तो जो है नाज़रीन किराम, ये अब हमारा कैटेगरी हरूफ नितइया में से आखिरी लेटर है। देखें पहले दो गुजर चुके हैं, ता दाल, और अगला जो है तो ता दाल तो, तीनों को सेम मखरज है, यानी मुत्तहिदुल मखारिज है। क्या मखरज था? टिप ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ अपर फ्रंट टीथ, यानी कि जबान की नोक और थनाया उलिया, ऊपर के सामने के जो दो बड़े दांत है इसकी जड़ पर लगाएंगे। ते ते दाल तो। अब ये तो ये हरूफ मुस्तालिया में से भी है, इसको हमने मोटा करके पढ़ना है। मोटे हरूफ में से हम कौन कौन से हरूफ पढ़ चुके हैं? ख, साद, दाद, तो, और अगला हर्फ है ज़ा। ज़ा का मखरज क्या है? ये भी हरूफ लितविया, तीन लेटर है, ग्रुप लेटर है। कौन कौन से? थ, ज़ाल और ज़ा। ये ग्रुप लेटर है तीन, थ, ज़ाल और ज़ा। थ, ज़ाल, ज़ा, ये क्या है? इनका तीनों का मखरज एक है। मुत्तहिदुल मखारिज तो है लेकिन मुख्तलिफ सिफ़ात है, यानी कि इनकी सिफ़ात मुख्तलिफ है। तो ये जहन में रखें। अब इसको अदा करते वक्त हम क्या करेंगे? अब इसकी अदायगी की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब कुरान करीम में देखें, कुरान करीम में सूरतुल फातिहा के अंदर अक्सर सिरातल लदीना, अब अक्सर वहां ता पढ़ लेते हैं, सिरातल लदीना। तो की जगह ता पढ़ना या ता की जगह तो पढ़ना, ये माने के अंदर फसाद पैदा करता है, यानी कि माने बिगड़ जाते हैं, माने खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से नमाज बसा औकात फासिद हो जाती है। तो इसमें ये एहतियात करें कि ये लहने जली की गलती कहलाती है, बड़ी गलती कहलाती है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि आप हजरात ख़ास तौर पर नमाज के अंदर इस बात का एहतमाम करें कि ख़ास तौर पर आप एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ ना पढ़ दें नमाज के अलावा भी। तो ये हम बहैसियत मुसलमान हैं, अगर रमज़ान मुबारक गुजर रहा है और हमें सूरतुल फातिहा की और एक तो भी ना सीख सके तो यकीनन नाज़रीन किराम ये ज़िंदगी का यादगार रमज़ान तो नहीं बनेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला यादगार रमज़ान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिलसिले शुरू किए हैं ताकि 2020 का रमज़ान हमारी ज़िंदगी का यादगार रमज़ान बन जाए। तो आइए नाज़रीन किराम तो की फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, और इसको कितना खींचना है? एक अलिफ की मकदार से ज़्यादा नहीं खींचना है। तो अब इसी तरीके से वो इसके ग्रुप लेटर कौन कौन से? ज़ैल और थ, ज़ैल, वो फुल माउथ, तो दाल, त। तो नाज़रीन किराम ये ग्रुप लेटर अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। तो आज आपने मखरज जाना तो और ज़ा। तो का मखरज क्या है? जबान की नोक और तनाया उलिया, ऊपर के सामने के दो बड़े दांत, इनको क्या कहते हैं? तनाया उलिया, मैंने बताया था। इसकी जबान की नोक को इसकी जड़ पर लगाएंगे तो यहाँ से तो अदा होगा, तो। और इसी तरीके से अगला हर्फ है वा का मखरज क्या है? सेम मखरज जो दाल का है वो क्या था? जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज अपर फ्रंट टीथ। तो यहाँ थे वो। तो नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह 2 लेटर हमने ये कंप्लीट किए। तो आज हमारे टोटल हो गए 17 मखरज। तो नाज़रीन किराम अब आप ये देखें 17 लेटर हमने बाकायदा पढ़ लिए। नाज़रीन किराम मैं आपको एक बात और बताऊं मजे की, कि कुरान करीम के कुल जो ये लेटर है 29, इनके टोटल 17 मखारिज है, टोटल 17 मखारिज है। 29 हरूफ के 17 मखारिज है, क्योंकि ये ग्रुप लेटर्स भी हैं और इनकी कैटेगरीज भी हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगरीज में आपको बतला चुका हूँ। तो नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला हिस्सा तजवीद का, उसमें पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक अरबिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हरूफ ताजी, हरूफ मुफरदात होते हैं। पार्ट 2 जो है नाज़रीन किराम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या करते हैं? उसमें हम सीखते हैं सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आया मुबारका पूरी प्रैक्टिस की,
اس کے بعد الحمدللہ ہم نے سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی پریکٹس کی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 3 کی پریکٹس کریں گے. آئیے تعاوت تسمیہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی ہم نے بہترین پریکٹس کی تھی. یوٹیوب پر ہمارے لیسن موجود ہیں. ایک ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے اور اس کو باقاعدہ جو ہم نے حروف پڑھے ہیں اس کی امپلیمنٹ بھی ہم نے کی ہے تاکہ آپ کی ادائیگی بہتر ہو جائے. اگر رمضان المبارک گزر رہا ہے اور رمضان المبارک میں آپ نے سورۃ الفاتحہ ایک درست نہیں کی تو ناظرین کرام یہ پہلا اشرہ تو آپ نے کیا کامیاب کیا. تو کم سے کم اپنا محاسبہ کریں. میں نے ذکر کیا تھا اس سال رمضان مبارک انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ روزانہ ہماری 2 بجے سے لے کر 2 بج کبھی میں 2:05 میں آتا ہوں, ڈیلے ہو ہی جاتا ہے, تو تقریباً 2:40-45 تک الحمدللہ ہماری جو ہے یہ نشست رہتی ہے یو کے ٹائم. اور پاکستانی ٹائم جو ہے 6:05 یہ 6 تقریباً 6 بجے میں آ جاتا ہوں اور اور ہماری نشست رہتی ہے 6:45 تک. یعنی کہ کیونکہ افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے پاکستان میں تو الحمدللہ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ پاکستان سے ہوں یا سوشل میڈیا پہ جہاں سے ہوں یا یوٹیوب پر بعد میں دیکھیں تو سب ہی کو فائدہ ہو جائے. تو ناظرین کرام الحمدللہ یہ رمضان مبارک اگر آپ میرے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی میں نماز بھی مکمل درست کرواؤں گا. آپ کو اس الحمدللہ طہارت میں نے وہ بھی میں نے آپ کو سکھایا. لیکن انشاءاللہ 10 صورتیں میری کوشش ہے کہ 10 صورتیں انشاءاللہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائیں اور 10 صورتیں آپ کی ادائیگی بھی بہتر ہو جائے. تو ناظرین کرام سورہ اخلاص کی پریکٹس کرتے ہیں. آئیے تعاوت تسمیہ پڑھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تعوذ اور تسمیہ کی بھی پریکٹس کروائی تھی, آپ کو شاید یاد ہو, وہ ذہن میں رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب لیسن میں موجود ہے. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. میں نے کل بتایا تھا قل هو اللہ, اکثر پڑھنا قل واللہ, قل واللہ, قل واللہ نہیں ہے, قل هو اللہ, ہا پیش ہو واو لام زبر والا, اکثر ہا کو واو سے ملا دیتے. قل هو اللہ, ہا کو واو سے نہیں ملا رہے, ہا کے اوپر الگ حرکت پیش ہے اور واو کے اوپر الگ حرکت زبر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد. میرا دل یہ بھی چاہتا تھا میں آپ کو لکھ کر جو ہے باقاعدہ اس کی پریکٹس بھی کراؤں, وقت ہی نہیں ہوتا ناظرین کرام. یقین جانیے کہ بڑا دل چاہتا ہے میں آپ کو اس لیسن کو مزید مفید بنا سکتا ہوں لیکن ٹائم نکلنا بہت مشکل ہے رمضان مبارک میں. لیکن الحمدللہ جتنا نکل رہا ہے ٹائم تو اس کے مطابق میں آپ کو یہ سب کچھ سکھا رہا ہوں. اللہ الصمد, اس کی میں نے اسپیلنگ کی تھی, اس کی میں نے ہجے کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے. اکثر پڑھتے ہیں اللہ الصمد, اللہ اللہ الصمد, اللہ الصمد, لم یلد, لم یلد. اب ہماری یہ آیہ مبارکہ آج کا ہمارا سبق ہے. حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص کوئی ایک آیہ مبارکہ سیکھے وہ اس کی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. لیکن آج میرے معاشرے میں پرواہی کوئی نہیں ہوتی کہ قرآن کریم سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے, آتا ہے نہیں آتا, پرواہی کوئی نہیں ہے. نفل نماز سے یہ بہتر ہے سیکھنا. اور فرمایا جو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے اگرچہ اس کو دعا کا وقت نہیں ملتا وہ بن مانگے اللہ کریم اس کو عطا فرماتے ہیں. کتنا بڑا جرم ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد, لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب لم یلد اس کی ہجے کر لیتے ہیں. لام میم زبر لم, یا زبر یا, لم یا, لام یا لام. دیکھیں مجھے کال آ جاتی ہے درمیان میں, توجہ میری خراب ہو جاتی ہے. لام میم زبر لم, یا زبر یا, لم یا, لام دال زیر لد, لم یلد, لم یلد کیا ہے, لم یلد ولم یولد. اکثر پڑھتا ہے لم یالد, لم یالد نہیں کیونکہ لام کے اوپر صرف زبر کی علامت ہے. یا زبر یا, لام دال زیر لد, لم یلد ولم, واو زبر و, لام میم زبر لم, ولم, یا واو پیش یو, ولم یو, لام دال زبر لد, ولم یولد. اکثر کیا پڑھتے ہیں
لم یلد ولم یالد ولم یولد نہیں ہے، ولم یولد، یا کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. میرا دل تھا کہ میں آپ کو لکھ کر بتاؤں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا اور بھی آسان ہو جائے. تو لم یلد، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا. دیکھیں یا نہیں ہے، یا کے بعد الف نہیں ہے، یا الف زبر یا نہیں ہے، بلکہ لام یا زبر یا. لام دال زیر لد، لم یلد ولم، واو زبر وا. اب واو کے بعد الف بھی نہیں ہے، اکثر پڑھتے ہیں والم، والم نہیں ہے، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، ولم یو، لام دال زبر لد، ولم یولد. تو لم یلد ولم یولد. دیکھیں اکثر کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، سورہ اخلاص کتنی مختصر ہے. اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے ہمارے عقیدے میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انشاءاللہ ناظرین کرام کل کے ہم سبق میں رکھیں گے. تو ناظرین کرام آج ہم نے سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 کی پریکٹس کی. آئیے ان تینوں آیات کی دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اکثر پڑھتے ہیں کل هو اللہ، کل نہیں ہے، قوف موٹا ہے. قل کے معنی کہہ دیجئے، کل کے معنی کھا لیجئے. تو قل اور کل میں فرق ہے. قل هو اللہ، اکثر پڑھتے ہیں کل او اللہ، او اللہ، او اللہ نہیں ہے، ہا ہے، ہا کو گلے کے باٹم سے ادا کریں گے. قل هو اللہ واللہ احد. یاد رکھیں ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو کچھ ایک بات بتاؤں گی. اکثر لوگ اللہ ان کو جزائے خیر دے، جب بھی آپ کسی کو کال کریں تو آپ ایک دفعہ کال کریں، جب وہ آپ کی کال کاٹ دے تو آپ اس کو میسج کریں. آپ اس کو میسج نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ اس کو بتائیں کہ میں جو ہے آپ کے انتظار میں ہوں. تو جب وہ ٹائم ہوگا تو وہ آپ کو کال بیک کریں گے. تو ہمارے لوگ اللہ جزائے خیر دے کال پہ کال کرتے رہتے ہیں. یہ بڑے بےہودگی کے طریقے ہیں. اب دیکھیں ہم یہاں سبق لیسن مصروف ہے، شاید ان کو پتہ نہ ہو، لیکن کم سے کم ایک دفعہ کال کی کسی نے تو اس کو کاٹ دی. اب ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بندہ کسی مصروفیت میں ہوں گے کہ وہ نہیں. تو آپ بھی یہ کم سے کم یہ ادب سیکھ لیں، خاص طور پر کہ جو ہم کبھی کسی کو کال کریں تو کال کرتے وقت یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ کال کر دیں، اور اس کے بعد جب وہ آپ کی کال کاٹ دے تو پھر آپ دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد یا ان کو میسج کر دیں. اللہ جزائے خیر دے. کال پہ کال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب اللہ منہ بھر کر اللہ کلام کا ہم نے رول پڑھا تھا، جب بھی اللہ کلام سے پہلے زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو اللہ کلام کو ہم فل ماؤتھ کر کے پڑھیں گے. تو یہاں پر اللہ، اللہ اکثر پڑھتے ہیں اللہ، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. اللہ، اللہ الصمد. صاد ہے، صاد کی پریکٹس آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے صاد کی پریکٹس کر چکے ہیں. اللہ الصمد. اکثر پڑھتے ہیں صامد، صامد نہیں ہے، صاد کے بعد الف نہیں ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے. اللہ الصمد لم یلد، لم یلد. اکثر پڑھتے ہیں لم یالد. میں نے بتلایا تھا یہاں کو یا کو نہیں کھینچنا ہے. لم یلد ولم یولد. اب انشاءاللہ آخری آیت انشاءاللہ کل کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام یقین جانی کہ یہ بالکل بیسک ہے. تو الحمدللہ میں نے بیسک دین کورس کا آغاز کیا ہے. روزانہ اپنا بہت مشکل سے ٹائم نکال کر الحمدللہ یہ وقت میں دیتا ہوں. اس لیے میری یہ چاہت ہے کہ انشاءاللہ 2020 کا میری زندگی کا بھی یادگار رمضان بن جائے اور آپ کے بھی زندگی کا. اور الحمدللہ یہ تمام کے تمام لیسن جو ہے ہماری ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی ٹیم ماشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیتی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام اب آئیے ہم تیسرے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں. اور تیسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم جو ہے فقہی مسائل خاص طور پر ہم جو اپنے بیسک دین ہے الحمدللہ طہارت میں ہم نے وضو کے فرائض میں بیان کر چکا ہوں، وہ سکھائے. پھر وضو کی سنتیں سکھائیں، وضو کا مکمل طریقہ سنت طریقہ وہ بتلایا. اس کے بعد غسل کے کتنے فرض ہیں وہ بتلائے باقاعدہ. اس میں ڈیپلی میں نے تفصیل کی تھی ایک ایک فرض میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام پھر میں نے غسل کے سنت طریقہ بیان کیا. اس کے بعد الحمدللہ اب غسل کی کچھ صورتیں جن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل کرنا سنت ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل کرنا
فرض ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ غسل کی صورتیں کچھ بیان کرتے ہیں کہ جس میں غسل کرنا جو ہے وہ سنت حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور پھر انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا کہ کن صورتوں میں غسل سنت ہے، کن صورتوں میں غسل فرض ہے، تو انشاءاللہ وہ کل کی نشست میں بیان کروں گا۔ حضرت کرام آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن یعنی جمعے کے دن غسل کرے، اور اس میں اپنے سر کے بالوں کے اور سارے اچھی طرح دھوئے، یعنی کہ سنت یہ معلوم ہوا جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اس کے زمانے میں بات بھی بتا دوں، اکثر لوگ زیر ناف اور زیر بغل بال اس کے کاٹنے میں یعنی کہ اس کی صفائی کرنے میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں۔ ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، کسی وقت بھی موت کا پروانہ آ سکتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا اور ریڈی رکھنا چاہیے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ ہمارے زیر بغل اور زیر ناف بال جو ہے وہ زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ اتنی مقدار میں بڑے نہیں ہونے چاہیے جتنا چاول کا دانہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ بالکل صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے وضو کرے، اور وضو بھی کرے تو کافی ہے اور ٹھیک ہے، غسل کرے تو غسل کرنا افضل اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں، اور بلکہ پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم اور دوسری حدیث مبارکہ کی کتب کے اندر موجود ہے، اور یہ دوسری والی جو ہے امام ابو داود اور جامع ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہو۔ یہ بھی ایک بہت پیاری بات ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ تک جن لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، ان پر کن لوگوں کے لیے سنت ہے؟ جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر عیدین کے بعد فجر ان لوگوں کے لیے غسل، فجر میں یعنی کہ اب غسل کے لیے سنت وقت کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فجر کی بات نہیں کرتے، ہمارے یہاں جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرتے ہیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ ارلی صبح نماز فجر سے پہلے آپ اٹھ کر ماشاءاللہ غسل کر لیں، اور ماشاءاللہ یہی آپ کا بہتر ہوگا۔ اور عیدین کے دن بعد فجر ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ ماشاءاللہ نماز عیدین کے لیے وہ بھی ہمارا طریقہ کار غلط ہے، ہم کیا کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد آ کر غسل کرتے ہیں۔ تو عیدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز فجر کے وقت کہ ہم جو ہے سوری میں یہاں بہت بڑی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے کہ جمعے کے دن بھی نماز فجر کے بعد سے جمعے تک، یہ بالکل درست ہے۔ جمعے کے دن ویسے میں نے بزرگان دین کو دیکھا، میں جو اصل یہ تھا انہوں نے ماشاءاللہ صحیح لکھا ہے، لیکن میں نے بزرگان دین کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن اور نماز عید کے لیے میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ صبح کے وقت میں غسل کیا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے۔ تو کیا ہے، اب یہی یہاں ذکر کیا کہ جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ عیدین کے دن بھی بعد فجر ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے، کیونکہ اس سے پہلے میری نظر سے یہ بات نہیں گزری تھی، تو اس لیے میں بھی تھوڑا سا چونک کیا تھا، اور میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے بڑی زبردست رہنمائی کی ہے، کیونکہ صاحب کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بڑا خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ نبی کا ایک ایک طریقہ بیان کیا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے، اور حج کرنے والے کو عرفہ کے دن بعد زوال آفتاب، یعنی کہ حج کرنے والے کو عرفہ کے دن زوال آفتاب غسل کرنا سنت ہے۔ حضرات کرام، ہم نے جو کچھ صورتیں بیان کی ہیں وضو کا طریقہ اور یہ سارا، اس میں الحمدللہ وضو کی سنتیں اور آداب بھی بیان ہو چکے ہیں، اور اب خاص طور پر وضو کا اکثر کیا کرتے ہیں، وضو پر وضو کر لیتے ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ بھی سماعت کریں، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے اختتام کی دعا کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور رمضان مبارک میں تو 70 نیکی لکھی جائیں گی، 10 کو ملٹیپلائی کریں 70 سے، سبحان اللہ 700۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضو فرماتے اور کبھی کبھی کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھ لیتے تھے، گویا کہ دونوں سنتیں ثابت ہوئیں، وضو پر وضو کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اسی طریقے سے نماز، اور اسی طریقے سے کیا ہے
کہ وضو پر وضو کرنا اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے متعلق مزید بھی مزید کچھ چیزیں ہیں وہ میں نے ذکر کرنی ہے، اور تیمم کا الحمدللہ میں نے طریقہ بیان کر چکا تھا، اور تیمم کے لیے وہ کیا طریقہ کار ہے الحمدللہ وہ میں کل بیان کر چکا تھا۔ اور آپ ناظرین کرام انشاءاللہ کچھ مسئلہ ہے، ایک دو مسئلے بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے۔ مسئلہ، جس عذر سے وضو کے لیے تیمم جائز ہے اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم جائز ہے۔ غسل کے لیے تیمم کا طریقہ یہی ہے جو غسل جنابت فرض ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا اگر وضو نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے، یعنی کہ وضو نہیں ہے، پانی وضو کرنا ہے تو پانی نہیں مل رہا، تو اب کیا ہے، اب پانی کتنی مسافت پر، اس کا میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا کتنی مسافت ہونی چاہیے کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پر غسل واجب ہے اور غسل واجب ہونے کے غسل فرض ہے تو آپ کو پانی نہیں مل رہا یا پانی نہیں ہے، یا ایسی بھی کیفیت ہے کہ ایسی کنٹری کے اندر ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ اگر آپ پانی کو ہاتھ لگائیں گے یا پانی استعمال کریں گے تو آپ کی جان چلے جائے گی، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، تو اس وقت بھی تیمم جائز ہے، لیکن اس کی صورتیں پھر علیحدہ ہیں۔ اگر واقعتاً جان جانے کا خدشہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ ویسے ہی ڈرپوک اور وہ کہے کہ نہیں سردی سے بہت زیادہ سردی ہے میں تو کبھی بھی نہیں، وہ تیمم کر لے، باقی لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ خواہ جو ہے اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر واقعتاً اس کی جان جاتی ہو، اس سے خطرہ ہو، تو ہماری شریعت جو دین فطرت ہے۔ تو ناظرین کرام ایک اور بات، مسئلہ، اب میں نے کل تیمم کا طریقہ پورا بیان کیا تھا، اس میں ایک اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر وہ چیز جو نہ گلتی ہو نہ سڑتی ہو اس سے تیمم جائز ہے۔ اس پر انہوں نے مزید تفصیل کی ہے کہ پاک مٹی اور ریت، پتھر اور چونا، مٹی کے کچے اور پکے برتن جن پر روغن نہ ہو، مٹی کے کچی اور پکی اینٹیں، اور اینٹوں پر پتھر یا چونا یا دیوار یعنی اور گرد وغیرہ، اور ملتانی مٹی پر بھی تیمم جائز ہے۔ تو الحمدللہ کل تیمم کے ہم نے 3 فرض بھی بیان کیے تھے، وہ بھی شاید آپ کو یاد ہوں، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر ان کو ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا اور ہاتھوں کو جھاڑ کر، اور میں طریقہ بھی بیان کیا تھا پورا، وہ ماشاءاللہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ان ہاتھوں کو کونیوں پر ملنا، تو یہ کیا ہے، یہ سنت ہے، سوری یہ جو ہے 3 فرض ہے اس کے اندر تیمم کے اندر۔ پہلا فرض نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر جھاڑ کر چہرے پر ملنا، دوسرا فرض۔ تیسرا کیا ہے، دوبارہ دوسرا ہاتھ ماریں گے اور اپنے ہاتھوں پر اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں پر مسل دیں گے، اور اس کونیوں تک، یعنی جس طریقے سے ہم وضو میں کونیوں تک کیا ہے، کونیوں سمیت دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس کو میں نے پورا طریقہ بیان کیا تھا کہ ہاتھوں کو لیں گے تو اپنے یہ 3 انگلیاں یہاں سے یہ 4 انگلیاں ٹچ کرتے ہوئے سیدھا، اور پھر یہ ہتھیلی، پھر اس طریقے سے پورا، اور پھر آنکھوں آخر میں انگلیوں کا خلال۔ اور یہی طریقہ ہے کہ جب آپ کا یہ ہاتھ بھی گرد ہوگی اور اس پہ یہ لے کر یہ 4 انگلی ایسے لے کر ایسے، اور پھر اس کے بعد یہ ہتھیلی کو ایسے لے کر، اور پھر اس کے بعد میں نے پورا طریقہ تفصیل سے بیان کیا تھا، میں نے تو یہاں جلدی سے بیان کر دیا۔ اب ناظرین کرام انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے، شوق و ذوق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خوب سے خوب تر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ افطاری کا وقت قریب ہے، ماشاءاللہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر آج تمام حضرات اپنا محاسبہ نفس کریں، کس نے کیا پایا کیا کھویا، اور رمضان مبارک کے اندر یہ رحمت بھرے 10 دن آئے چلے گئے، کس نے کتنے نیک اعمال کیے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ تو اپنے خاص کرم سے ہم جو یہ 3 دین سیکھنے کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ اپنے محاسبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں دین کا کتنا حصہ سیکھنا چاہیے تھا، یا اللہ نہیں سیکھ سکے، یا اللہ جو سیکھ سکے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو سکھا سکیں یا اللہ اسے شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے یہ رحمتوں بھرا عشرہ یا اللہ تیرا ہمیں نصیب ہوا تھا، یا اللہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جب موت آئے تو اپنی رضا والی موت نصیب فرمانا، یا اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچانا، یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ تعلیمات نبوی سے محبت نصیب فرما دے، تعلیمات نبوی کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے سب کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ اس پہلے 10 دنوں کے رمضان مبارک کے تیرے محبوب نے فرمایا رحمت کے عشرے ہیں، یا اللہ یہ 10 دن کے خاص رحمتیں برکتیں ہیں، یا اللہ آنے والی زندگی میں ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، یا اللہ
ہم تیرے محتاج ہیں یا اللہ ہم نے کوشش کی ہے اپنی طاقت کے مطابق، تیری جو رحمتیں برس رہی تھیں چھم چھم بارش کی طرح، یا اللہ ان رحمتوں کے حصول کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما کر ہمیں رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما، آنے والی زندگی میں یا اللہ ہمیں رحمتوں والی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اس رحمتوں کے عشرے کی برکت سے یا اللہ پوری دنیا میں رحمتوں کا سایہ نصیب فرما دے، یا اللہ اس وبا سے ہماری جلدی ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ اب کتنے نیک بندے ہیں، جوان بندے ہیں یا اللہ، بزرگ بندے ہیں، تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، بچے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کا واسطہ یا اللہ اس وبا سے جلدی ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں پھر سے ہماری مسجدوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ مسجدوں کی رونقیں نصیب فرما دے، تراویح کی وہ بہاریں نصیب فرما دے، افطاری کی وہ بہاریں نصیب فرما دے، یا اللہ گھروں میں ہم نے سکون نصیب فرما، پیار و محبت نصیب فرما، اتحاد و اتفاق نصیب فرما، یا اللہ خاندانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کو ایک فرما دے، سب کو نیک فرما دے، ہمیں درگزر کرنے والا بنا دے، یا اللہ معافی مانگنے کا، معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے جان بوجھ کر کوئی ایسی غلطی نہیں کی یقیناً یا اللہ جو تیری نافرمانی کا سبب ہو، رمضان مبارک کا احترام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رمضان مبارک کی قدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ جتنے ایام باقی ہیں اس میں خوب سے خوب تر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، خوب سے خوب تر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یہ پوری دنیا کے اندر جو روزے دار ہیں، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، اپنی آنکھ کا روزہ رکھتے ہیں، اپنے کان کا روزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ اپنے یا اللہ صبح سے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں، یا اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سب کی ریاضتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ آنے والی زندگی میں اس کے ثمرات نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سید، یا اللہ ہمارے سب اس وقت دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی جو بھی جائز حاجات جائز تمنائیں نیک مرادیں پورا فرما، بالخصوص سیریا، برما، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں مجھے خاص طور پر یاد رکھیں تاکہ رمضان مبارک کی یہ نشستیں آخر رمضان مبارک تک چلتے رہیں۔ مصروفیت بہت چل رہی ہے، ٹی وی پروگرام بھی کافی چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام سوشل میڈیا بھی آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور یقین جانیے کہ میری کئی دفعہ چاہت ہوتی ہے کہ میں پراپر جو ہے آپ لوگوں کو مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کروں، لیکن ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یقیناً میں پوری کوششیں کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ کریم قبول فرمائے، اور الحمدللہ جو آپ تک یہ تمام پہنچائی جاتی ہیں، یعنی کہ خاص طور پر شام کو دعائے افطار کروائی جاتی ہے، دن میں بیسک دین کورس کروایا جاتا ہے، روزانہ کے معمولات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، یوٹیوب چینل پر ماشاءاللہ سارے موجود ہوتے ہیں، تو خود بھی سیکھیں، اپنے اعزاء قارئ اپنے رشتہ دار سب تک ان کورسوں کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسلمان اور اپنے آپ کو اس رمضان مبارک میں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔